الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی: ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ ان بڑی بڑی برائیوں سے بچتے رہو جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں روکا گیا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی لغزشوں کو اسی کی برکت سے درگزر کر دیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ بہت سی چیزیں وہ ہیں جن سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ما تنہون عنہ، یہ کبائر ہی کی وضاحت اور اس کا بیان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، یعنی وہ باتیں جن سے تم کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ما تنہون عنہ، کوئی بھی آدمی کسی قانون سے ناواقف ہے تو خلاف ورزی کر سکتا ہے، اور اگر واقف ہوگا تو اس کے لیے بچنا آسان ہوگا، ممکن ہوگا، جاننے کی وجہ سے بچ جائے گا۔ پہلا درجہ ہوتا ہے جاننا، پھر ماننا، پھر اس کے مطابق عمل کرنا۔ بہت سی چیزوں کو آدمی جانتا ہے لیکن علم محض دانستن کافی نہیں ہوتا۔ کتنی نئی باتیں جانتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے پر نہیں کرتے، کتنی باتیں جانتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے پر کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محض جاننا یہ کافی نہیں ہوتا، ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جو طلباء ہیں، علماء ہیں، وہ سمجھتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں کہ ایمان جاننے کو نہیں کہتے، معرفت محض کو ایمان نہیں کہتے۔ اہل سنت کے ہاں ایمان کی تعریف معرفت محض نہیں ہے بلکہ تصدیق قلب ہے، ماننا ہے۔ تو جاننا کافی نہیں ہوتا، ماننے کا مطالبہ کیوں کیا گیا؟ اس وجہ سے کیا گیا کہ آدمی اپنی بہت سی جانکاریوں کی مخالفت کرتا ہے، لیکن جس چیز کو مانتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ تو ماننے کا مطالبہ ہے۔ قرآن پر بھی ہم ایمان لائیں، قرآن بھی ماننے کے لیے ہے، صرف جاننے کے لیے نہیں۔ احادیث شریفہ بھی ماننے کے لیے ہے، صرف جاننے کے لیے نہیں۔ لیکن جاننا بھی بہت مددگار چیز ہے، اس واسطے کہ جانے گا نہیں تو مانے گا کس کو؟ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے علم میں ہیں کرنے کے، لیکن ہم کرتے نہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ کرنے کی ہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ اسی طریقے سے
جو چیزیں نہیں کرنے کی، ان کا حال ہے کہ آپ کے علم میں ہے پھر بھی کر رہے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ہیں جو علم ہی میں نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی نہ کرنا علم میں نہیں ہے اور کر رہے ہیں۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی کو جاننے کی فکر کرنا چاہیے کہ ما تنہون عنہ کیا ہے، وہ باتیں جن سے تم روکے گئے ہو، کن باتوں سے روکے گئے، اس کا علم حاصل ہونا چاہیے۔ اس علم کے حاصل ہونے پر امید ہوتی ہے کہ آدمی انہیں مانے گا بھی اور اس سے بچے گا۔ جب روکا گیا ہے تو روکے جانے کا منشا ہی یہ ہے کہ رکیں، نہیں تو روکے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت سی چیزوں سے روکا ہے۔ روکنے کا منشا کیا ہے؟ روکنے کا منشا ہی یہ ہے کہ ہم رکیں۔ اگر روکا گیا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں پر رکتے نہیں تو کیا فائدہ؟ آپ سواری لے کر جا رہے ہوں، چوراہے کے اوپر آپ کو ریڈ سگنل نظر آیا، آپ روکے گئے ہو، یہ ریڈ سگنل کیا ہے؟ ما تنہون عنہ، آپ اس سے روکے گئے ہو کہ آگے نہیں جا سکتے، یہاں رکنا ہے، تو روکے گئے ہیں۔ روکنے کا قانون بنایا گیا، آپ کو ایک اس کا عنوان اور علامت دے دی گئی کہ یہ روکی گئی ہے جگہ، اب نہیں جا سکتے آگے۔ تو اگر لوگ رکتے ہیں اور بات مانتے ہیں تب تو ٹریفک کا ڈسپلن قائم رہے گا، اور اگر نہیں روکتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں، جاتے ہیں، تو تصادم ہو سکتا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹ سکتے ہیں، موت بھی آ سکتی ہے۔ کبھی جلدی میں آدمی بھگا کے نکلنے کی کوشش کیا کہ تو سگنل آ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، سامنے والا بھی کوئی تیز رفتاری سے نکلا تھا تو دونوں ٹکرا گئے، بڑے سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے اس دنیا کے اندر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے، ہماری مصلحت میں ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، اس کے مطابق چلیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے، کسی بڑے نقصان سے، چالان سے بچ جائیں گے۔ ہوا کچھ بھی نہیں تب بھی آپ کے اوپر چالان آ گیا۔ پہلے زمانے میں تو پولیس والے پکڑ کے لیتے تھے، وصول کرتے تھے، اور کچھ رعایت بھی کر دیتے تھے اگر ان کی مرمت و شامت کر دی جائے۔ لیکن اب زمانے میں ایسا نہیں ہوتا، اب اس کو ای چالان کر دیا گیا ہے۔ ای چالان کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں بولے گا، آپ توڑتے ہیں قانون، توڑیے، آگے جائیے، اور جو ہونا ہے وہ ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو کم سے کم آپ کے کھاتے میں اتنا نقصان آ ہی جائے گا، آپ کو بھر لینا ہے، پے کر لینا ہے۔ اب اس ای چالان کے بعد تو آپ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ کا نظام آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ بدنگاہی مت کرو، کرا تو کبھی تو نقصان ہوگا، ذلت ہو جائے گی، رسوائی ہو جائے گی، پکڑ میں آ جائیں گے، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، 20 مرتبہ بدنگاہی کر رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ نہ سمجھو کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ اپنا RTA کا مار کے دیکھ لو، پتہ چل جائے گا کہ آپ کے کھاتے میں کتنا لکھ دیا گیا ہے، دینا پڑے گا۔ بعض مرتبہ اچانک پولیس والے روک لیتے گاڑیوں جو مستقل چلنے والی ہوتی، اور پوچھتے بھی کچھ نہیں، صرف ان کا موبائل ایپ ہے، اس کے اندر آپ کا نمبر مارتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اتنا آپ کو ہی بتا دیتے ہیں، سب یہ آپ کو 20,000 روپے بھرنے ہیں، اور ابھی تک آپ بھر نہیں رہے ہیں اور آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، ہم آپ کو جاننے نہیں دیں گے آگے، تو روک لیتے ہیں۔ جب روکتے ہیں تو پکڑ ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے صاحب اتنا نقصان ہوا ہے، اتنا بھرنا پڑے گا۔ اس نقصان کی تو پھر بھی تلافی ہو سکتی ہے،
پر جب اللہ تعالیٰ پکڑیں گے تو وہ بیچ میں کہیں نہیں پکڑیں گے، پورا راستہ ختم ہونے کے بعد، منزل پر پہنچنے کے بعد پکڑ ہوگی، نہ واپس جانے کی مہلت ہے نہ تلافی کرنے کا موقع ہے، چالان بھرنا ہی بھرنا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کا ہمارے حق میں استعمال کریں اور درگزر کریں۔ وہ ان کا اختیار ہے اور اختیار کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، اختیار تو وہ چاہیں تو استعمال کریں، نہ کریں نہ کریں۔ تو اس لیے ما تنہون عنہ پر نظر رکھنا چاہیے ہر آدمی کو، علم رہے کہ بھئی کن چیزوں سے مجھے روکا گیا ہے۔ نہیں جانیں گے تو غلطیاں کریں گے۔ آپ کبھی کورٹ میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا، تو اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ آپ ملک کے شہری ہیں تو ملک میں آپ کو قوانین کا علم ہونا چاہیے، گاڑی خریدی تھی تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے تھا، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسا ہوتا ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ حکومت نے قاعدہ بنایا ہے۔ کوئی بھی ہر چالان، کسی چالان پر ناواقفیت کا عذر کورٹ میں معتبر نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی نہ جاننے کا عذر معتبر نہیں، کیونکہ آپ باشعور ہوئے تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، خاص علم جتنا آپ جتنے کے مخاطب ہیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ پورے عالم صاحب بن جائیں، مفتی بن جائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطالبہ نہیں ہے، یہ شرف ہے، یہ فضل ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے، امت کے حق میں بھی اپنے حق میں بھی، لیکن مانگ نہیں کی گئی اس سے کہ ہر آدمی عالم دین بن جائے، اس کی مانگ نہیں کی گئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ صرف ما تؤمر جانتے ہو، ما تؤمرون، ما تنہون عنہ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ جانیں، جس سے آپ کو روکا گیا ہے وہ آپ جان لیں، بس ختم۔ اتنا جان لینا فرض ہے، ہر کسی کے اوپر فرض ہے کہ وہ اتنا جان لے۔ پھر یہ ہے کہ عوام الناس سے تو ناواقفیت کے عذر کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیں، بے بیچارہ جاہل ہے، ان پڑھ جانتا نہیں، چلو معاف کرو اس کو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اگرچہ کہ وہ بھی اس کی ایک غلطی ہے کہ نہیں جانا، پھر بھی غریب آدمی ہے، روزی روٹی میں مصروف رہا، پتہ نہیں چلا، اللہ علیم و خبیر ہے، یہ کیسا بندہ ہے، اگر پتہ چلتا تو یہ ضرور روکتا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ایسے بندے قابل درگزر ہوتے۔ بہت سے بدو لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے بے ادبیہ معاف فرما دی، کیونکہ علم نہیں ہے، علم ہوتا تو وہ ایسا کرتے ہی نہیں، ان کے جذبات بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں کرتے ایسا، اس لیے انہیں درگزر کر دیا جاتا ہے۔ اور جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھ ہوتی ہے، علم ہوتا ہے، اور جانتے بوجھتے نافرمانی کریں تو یہ بغاوت ہے، نافرمانی نہیں۔ اس لیے اس بغاوت پر اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرماتے ہیں، پکڑ بہت سخت کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام، یہ ہے آیت کا مطلب، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اہتمام کرو گناہوں سے بچنے کا۔ کبائر سے وہ عرفی کبائر مراد نہیں ہے جو اصطلاح میں کبائر کہلاتے ہیں، سب اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان کو کبائر کہا گیا ہے۔ بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور، 3 ہی چیزوں کو کبائر کہا گیا، کہیں 7 باتوں کو کبائر کہا گیا، اس میں قتل کو ملایا گیا، سحر کو ملایا گیا۔ تو
یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ کبائر ہے، بہت سی چیزیں کبائر ہوتی ہیں۔ علم حاصل کریں گے تو پتہ چلے گا۔ آسانی کے لیے علماء نے، محدثین نے اس پر بھی کام کر لیا ہے۔ کئی محدثین ہیں جنہوں نے کبائر پر مستقل کام کیا ہے، اسے الگ سے جمع کر دیا ہے۔ ہمارے لیے آسان ہو گیا، خصوصاً پڑھنے لکھنے والوں کے واسطے، کہ بھائی ایک نظر اس پہ ڈال لو، عنوانات ہی پہ ڈال لو۔ ایک دفعہ میں نے ایک چارٹ بھی چھپوا دیا تھا کتاب الکبائر کے عنوانات کا، صرف عنوانات، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ اس میں 70 گناہوں پر کلام کیا ہے، تو لائن سے لکھوا دی۔ کیوں بھائی آدمی سامنے رکھے اپنے اور دیکھتا رہے، کچھ دنوں میں مستحضر ہو جائے کہ یہ چیزیں کبیرہ گناہ ہے۔ اب جب اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے گی، کبھی اس کی نوبت آئے گی، ساتھ میں یہ علم بھی آئے گا یار یہ تو کبیرہ گناہ ہے، تو ہمت ٹوٹے گی اور آدمی کہے گا کہ نہیں، کبیرہ ہے، اللہ نے اس سے رکنے پر صغائر کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے، سیئات کو درگزر کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے رکنے پر فرمایا ہے، ان تجتنبوا، اس سے رکنے پر اللہ نے فرمایا نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ کس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے؟ کون جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی بہادر ایسا نہیں ہے جو مومن ہو اور جہنم جنت کو سمجھتا ہو اور پھر بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہتا تو کوئی بھی نہیں ہے، طریقہ میں بتاتا ہوں، اس طریقے سے بچ جاؤ گے، نہیں تو جانا پڑے گا جہنم۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں، مدخل کریم، عزت کی جگہ، عزت کا مقام۔ تو عزت کا مقام کیا ہے؟ جنت ہے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں جہنم ذلت کا مقام ہے۔ جہنم میں ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جہنم میں داخل کریں گے ذلیل کر کے۔ تو جہنم میں ذلیل ہی ہونا ہے، جہنم ہی ذلت کا مقام ہے۔ جو جائے گا وہ ذلیل ہوگا، جو جائے گا وہ خوار ہوگا۔ سیدخلون جہنم داخرین، کہیں صاغرین فرمایا، یہ سب ذلیل، ذلت کے نشانات ہیں۔ تو کون ذلیل ہونا چاہ رہا ہے؟ اگر ہم مسلمانوں کا مجموع 1 لاکھ مسلمان ہوں، ان سے کہا جائے بھائی کون کون ذلیل ہونا چاہ رہے ہیں جہنم میں جا کر، ہاتھ اٹھاؤ، تو ایک بھی نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں جانا چاہ رہا جہنم۔ لیکن یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھر بیٹھے بچ جائیں گے، تو ایسے نہیں بیٹھیں گے، کچھ مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آیا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانک دی گئی اور جہنم شہوات سے ڈھانک دی گئی۔ خواہشات، ناجائز خواہشات کو شہوات کہتے ہیں۔ شہوات سے جہنم ڈھانکی گئی ہے، جب جہنم بنا دی گئی اور اس کو ڈھانک دیا گیا۔ اور دوسری حدیث میں تو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا جہنم دیکھی آئی کیسی ہے؟ کیا اگر کوئی دیکھ لے گا تو کوئی اس میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جنت دیکھی کیسی لگی؟ کہو اللہ، اگر اس کو کوئی دیکھ لے گا تو کوئی اس سے محروم ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی آسانی کو ختم کر دیا اور اسے مجاہدے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ جہنم سے بچنا بھی مجاہدے پر موقوف ہے اور جنت میں داخل ہونا بھی مجاہدے پر موقوف کر دیا۔
تب یہ فرمایا گیا کہ اللہ نے حکم دیا کہ جنت کو مکارہ سے ڈھانپ دو، جب تک یہ مکارہ کا پردہ نہیں اٹھے گا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ گویا اب لاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ قفل کھلوانا پڑے گا۔ یہ کھلے گا کیسے؟ مکارہ سے بچو، مکارہ کو برداشت کرو اللہ کے راستے میں۔ مکارہ یعنی مکروہ چیزیں، ناپسندیدہ۔ صبح میں اٹھنا ناپسندیدہ، آج کل سردیاں ہیں، سخت سردی ہے، صبح اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا مکارہ ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ناپسندیدہ پسندیدہ ہو جائے جنت کے شوق میں کہ جنت ملے گی، اس کے لیے یہ مجاہدہ برداشت کر لو، اس مجاہدے کو گوارا کرنا پڑے گا۔ مسجد جائیں، مجاہدہ ہوگا، سردی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، گرم کپڑے پہنو، جتنا کچھ کر سکتے ہو کر لو اور جاؤ۔ یہ مکارہ ہے، مکارہ کا برداشت کرو، تحمل کرو۔ سخت گرمی میں دوپہر کے لیے مسجد جانا ہے، دھوپ ہے، تمازت ہے، حرارت ہے، لو چل رہی ہے، لیکن نہیں بھائی، یہ اگرچہ کہ تکلیف دہ چیز ہے، لیکن اس تکلیف کو گوارا اس لیے کریں گے کہ یہ جنت کا قفل ہے، کھولنا پڑے گا اس کو برداشت کریں گے تو جنت ملے گی، نہیں تو کیسے ملے گی؟ کسی نامحرم کی طرف دیکھنے کو جی چاہ رہا ہے یا نظر پڑ گئی، اتفاق سے پڑ گئی نظر، تو جو چیز پسند آتی ہے جی اس کو دوبارہ دیکھنے کو کرتا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ اب یہ اجازت نہیں ہے مجھے، وہ تو پڑ گئی اتفاق سے ہمارے ارادے کے بغیر، لیکن اب یہ دوسری والی تو حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہی مکروہ ہے، یہی مکارہ میں داخل ہے۔ اس مکارہ سے، اس مکروہ سے، اس ناپسندیدہ چیز سے، اس تکلیف سے اپنے آپ کو اس میں مبتلا کرنا اور اس مجاہدے کو برداشت کرنا، برداشت کرنا۔ اب جی ٹوٹ جائے گا اور دل مسل جائے گا، کچھ بھی ہو جائے گا۔ مومن کو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے واسطے اگر ہماری موت بھی آتی ہے تو آنے تو کیا کرنا ہے؟ اگر شریعت نے آپ کو راحت اور گنجائش دی ہے تو فائدہ اٹھا لیجیے، نہیں دی ہے تو بچنا ہی بچنا ہے، چاہے اس میں دم نکل جائے تو نکل جائے، دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ ایک مومن کا جذبہ اتنا ہونا چاہیے، ہمت، حوصلہ۔ اس گناہ سے بچنے میں جان بھی جاتی ہے تو جانے دو، جان دے کے بھی یہ سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، جنت ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت پر مکارہ کا پردہ اڑا دیا ہے۔ یہ ہٹانا ہے اگر جانا ہے، ہٹانے کا مطلب برداشت کرنا ہے ان مجاہدوں کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب بنتے ہیں، ان مجاہدوں کو برداشت کرنا۔ اور پھر جنت شہوات سے ڈھانکی گئی۔ اب کوئی آدمی شہوات میں نہیں مبتلا ہو تو نہ وہ قفل کھلے گا نہ اس میں وہ داخل ہوگا، اور اگر شہوات کی پیروی کرے تو جہنم کا دروازہ کھل جائے گا، گیٹ کھلا، اندر جاؤ، جانا پڑے گا جہنم، کیونکہ آپ نے خود کھول لیا ہے، آپ خود اس میں جانا چاہ رہے ہیں، اس لیے آپ نے کھول لیا ہے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا کہ پہلے تو فرشتوں نے یہ کہا کہ جو دیکھے گا اسی میں بھاگ جائے گا، اندر داخل ہو جائے گا، اور جو دیکھے گا اس کو تو ڈر کے بھاگے گا، ایک بھی ڈھکلنے سے بھی نہیں جائے گا اندر۔ ایسی بنا دی ہے آپ نے جہنم، کوئی نہیں جائے گا اس میں، اور اس میں کوئی نہیں بچے گا، ہر کوئی چلا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا اتنی آسان بھی نہیں رکھا ہوں میں اس کو حاصل کرنا اور اس کو چھوڑنا، جتنا تم سمجھ رہے ہو اس کا انتظام کرتا ہوں۔ اس کا انتظام اللہ نے کر دیا، اس کو مکارہ سے ڈھانپ دیا، اس کو شہوات سے ڈھانپ دیا۔ اب دیکھو مجاہدہ ہو گیا، اب آسان نہیں رہا، نہ جہنم میں سے بچنا آسان رہا، نہ جنت میں جانا آسان رہا، دونوں کو مشکل کر دیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحمان رحیم ہے تو اس نے مشکل کیوں کیا، آسان ہی رہنے دیتا ہے اسے، لیکن ہمیں یہاں بھیجا ہی ہے مجاہدے کے امتحان کے واسطے، تو امتحان کیسے ہوتا؟
آپ یہ بھی بول سکتے ہیں کہ صاحب امتحان کا پرچہ ممتحن صاحب آسان بناتے تو اچھا تھا، ایسا کیوں بنایا انہوں نے؟ ہر وقت طالب علم یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم کو پاس کرنا چاہیے تھا، وہ رحیم کریم ہیں، ہمارے استاد اتنے مہربان ہیں، میں نہیں سمجھا تھا کہ اتنے سخت ہوں گے کہ ایسا سخت پرچہ بنا دیں گے ہمارے واسطے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ مہربانی ہی کی وجہ سے بنا دیا ہے، اس واسطے کہ آپ کو ہم قابل، عالم، لائق، فائق دیکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کو اور ذہن لڑاؤ، دماغ لگاؤ، حافظے کا استعمال کرو، جو پڑھا ہے اسے مستحضر رکھو اور پاس ہو، اس کے لیے رکھا ہے۔ تو عزت ملے گی فراغت کی سند کی، لیکن پاس ہونے پر ملے، تو کچھ رکھا جاتا ہے نا۔ تو دنیا میں دارالامتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن پرچہ اللہ رب العزت نے بنایا ہے اس کا بھی، جسے حل کرنا ہے۔ اور وہ پرچہ کیا ہے کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مامور بھی کی ہیں اس کو پابندی کرو، کتنی بھی تکلیف ہو اسے برداشت کر کے اس پہ عمل کرو، اور جن چیزوں کو اللہ نے منہی عنہ کر دیا ہے اس سے بچو، بچنے میں کتنی بھی تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرو۔ یہ ابتلا ہے، امتحان بس اتنا ہی ہو، مامورات کی تعمیل کرنا، منہیات سے اپنے کو بچانا، خلوت میں، جلوت میں، اندھیرے میں، اجالے میں، مسجد میں، گھر میں، ہر جگہ۔ ایسا نہیں کہ مسجد میں تو ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گھر میں کریں، بازار میں کریں، کہیں نہیں، شعور سے لے کے موت تک، یعنی بلوغ سے لے کے موت تک کہیں بھی نہیں کرنا ہے، ہر جگہ۔ اور بلوغ سے پہلے اس لیے نہیں کرنا ہے کہ اس کی مشق ہو جائے اور اس کی عادت بن جائے، اس لیے بلوغ سے پہلے نہیں کرنا ہے۔ اور بلوغ کے بعد تو کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ مکلف ہو گئے، اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ خصوصاً گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ زیادہ نقصان دہ ہے، نیکی چھوٹتی ہے اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور گناہ کرتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے، لیکن نیکی چھوٹنے کے مقابلے میں گناہ کرنے کا نقصان زیادہ ہے، اس لیے زیادہ توجہ مشائخ اس کی طرف دلاتے ہیں کہ گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو۔ اور اگر دیکھا جائے تو نیکی چھوڑنا بھی تو گناہ ہی ہے، اس لیے وہ بھی گناہ بن گیا۔ نماز کا حکم ہے، نیکی ترک ہوئی، معمور بھی کو چھوڑا تو یہ بھی تو گناہ بن گیا۔ تو گناہ ہے، یعنی جو سلبی احکام ہیں وہ سب گناہ ہی ہے، اور جو ایجابی احکام ہیں ان کا ترک بھی معصیت اور گناہ ہے، لہذا زیادہ توجہ مشق کرنا چاہیے گناہوں سے بچنے کی۔ جب گناہوں سے بچنے کی محنت کرے گا، مشق کرے گا اور گناہوں سے بچے گا تو جو گناہوں سے بچے ہے متقی، اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ صادقین یعنی اللہ والے وہی ہیں جو متقی، گناہوں سے نہ بچے، گناہوں کو معمولی چیز سمجھے اور اس میں ابتلا رہے، تو ہم نوافل سے، تہجد سے، اشراق سے، چاش سے، اوابین سے، خیرات سے، تلاوت سے، ذکر سے اللہ والے نہیں بنتے۔ یہ چیزیں مددگار ضرور ہیں، لیکن معصیت آتی ہے وہ سب کو کھا جاتی ہے، اس وجہ سے پھر یہ اعمال نافع ہونے کے باوجود یہ معصیت مانع بن جاتی ہے اس کے نفع سے فائدہ اٹھانے میں۔ تو معصیتوں سے بچنا، گناہوں سے محفوظ رہنا اور اس سے دور رہنا، اس کی مشق کرنا چاہیے۔ اور زندگی دراصل اسی لیے دی گئی ہے، ایک بندہ اپنی زندگی کی پوری کوشش سے کم از کم موت کے وقت تک بھی اس لائق ہو جائے
کہ وہ اپنے اختیار سے اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو، اتنی محنت کرے۔ اب جس کو یہ مقام جب نصیب ہو جائے اس کی قسمت ہے، سعادت ہے، اس کی سربلندی۔ کوشش جاری رکھے، کوشش جاری رکھنے والا نامراد نہیں ہوگا، کوشش بھی نہیں کرتا پر وہی نہیں ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے کہ ناراض ہوتا ہے، کیا کرنا ہے۔ اب جی چاہ رہا ہے کہ یہ کروں تو کروں، اب جی چاہ رہا ہے کہ یہ نیکی چھوڑ دوں تو چھوڑ دوں، اب جی چاہ رہا ہے کہ یہ بدی کا کام کروں تو کروں، چاہے آنکھ کے اعتبار سے، چاہے کان کے اعتبار سے، چاہے زبان کے اعتبار سے، چاہے ہاتھ پیر کے افعال کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نفس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ جو نفس کہہ رہا ہے وہ ہونا ہے، جو من کر رہا ہے وہ پورا ہونا ہے۔ یہ بندہ شیطان کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو دیکھا، آپ جانتے ہیں جس نے اپنی ہوا کو یعنی خواہش کو وہ اپنا الہ بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ترک شہوات کو سب سے شروع میں بیان کیا، کیونکہ یہ جڑ ہے، جو جی میں آیا کرنا، جو جی میں آیا کرنا۔ ذرا بھی ہمت نہیں رہتی کچھ دنوں کے بعد آدمی کو کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی، بڑے سے بڑے تقاضے نفس کو روک سکے، اس کی ہمت ہی ختم ہو جاتی۔ نفس کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے، اتنا خوگر ہو جاتا ہے، اتنا عادی ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص کا بچنا گناہوں سے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آدمی کو جب سے اللہ تعالیٰ علم دے، شعور دے، اسے چاہیے کہ وہ اس کی فکر کرے کہ مقابلہ کی مشق کرے۔ نفس چاہ رہا ہے تو نفس کی کون سی چاہت معصیت نہیں ہے، پوری کر دو۔ اس کا بھی کچھ تقاضا ہے، اس کا بھی حق ہے کہ اس کی کچھ بات مانی جائے۔ کہاں تک؟ پہلے دیکھو یہ جو تقاضا ہو رہا ہے نفس کو، جس کو ہم کہتے ہیں جی چاہ رہا، ہمارا دل بول رہا، ہمارا جی چاہ رہا، یہ جو کہتے ہیں ہم، وہ تقاضۂ نفس ہے۔ اس تقاضۂ نفس پر پہلے نظر کی جائے کہ یہ معصیت میں تو داخل نہیں، اگر معصیت میں داخل ہے تو ہمیں نہیں کرنا ہے، یہ طے ہے۔ کچھ دنوں میں نفس جان لے گا کہ اگر معصیت کا مطالبہ کروں تو یہ ماننے والا نہیں، تو ڈھیلا پڑ جائے گا، چھوڑے گا تو نہیں وہ، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر نفس لوامہ بن گیا، تو پھر بھی کرا کے نادم ہو گیا۔ اب وہ نادم ہوگا اور توبہ کرے گا اور بڑا پچھتائے گا اور بہت پچھتائے گا، چلو یہ بھی غنیمت ہے۔ لیکن بات یہ نہیں، یہ منزل نہیں، منزل یہ ہے کہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس سے مطمئنہ ہو جائے، وہاں تک محنت کرنا ہے۔ مطمئن کا کیا مطلب؟ قرار پا جائے طاعت پر اور معصیت سے اس کو نفرت ہو جائے، اس پر وہ قرار پا جائے، اس کا بھی مزاج بن جائے۔ دیکھو بلی کو، کتے کو اگر ہم مشق کراتے ہیں تو کراتے ان کا بھی ایک مزاج بن جاتا ہے۔ اب یہ بلی، یہ کتا گھر میں کسی جگہ پہ پیشاب نہیں کرتا، کہیں کوئی چیز گراتا نہیں ہے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرتا ہے، کسی چیز کو خراب نہیں کرتا ہے، آدمیوں سے زیادہ سلیقے سے رہتا ہے، کیونکہ لوگ ان کو سکھانے پہ اتنی محنت کرتے ہیں جتنے اپنے بچوں کو سکھانے پہ بھی نہیں کرتے، اتنی محنت ان کو سکھانے پہ کرتے ہیں، اتنا شریف مہذب ہو جاتا ہے اور ہر چیز اپنے مالک کی منشا کے مطابق کرتا ہے، اپنے مالک کے منشا پہ دوڑ کے حاضر ہوتا ہے، اپنے مالک کی چاہت کے خلاف کچھ نہیں کرتا،
تو ایک کتا اگر مشق کرانے سے، احسان کرنے سے، محنت کرنے سے مالک کا اتنا فرما بردار ہو جا سکتا ہے اور اتنا مہذب ہو جا سکتا ہے، تو یہ ہمارے نفس کا کتا بھی بہت مہذب ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ تو انسان میں رکھا گیا ہے، وہ تو انسان کے باہر ہے، جانوروں میں رکھا گیا ہے، اسے انسانوں میں رکھا گیا ہے۔ اس کتے کو بھی صحیح کرو، یہ صحیح ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا؟ ویسے ہی ہوگا جیسے وہ ہوتا ہے۔ مشق کرو، مشق کرو، مشق کرو۔ اب قلب معلم ہے، قلب معلم نے اتنی تہذیب آ گئی اس کو کہ جب مالک نے چھوڑا تو وہ شکار کو پکڑے گا، کھائے گا نہیں۔ تو جب مالک نے چھوڑا تو وہ جا کے صرف مالک کے لیے شکار کرے گا، اپنے لیے نہیں کرے گا۔ حالانکہ اس کی فطرت ہے کہ وہ جانور پہ حملہ کر کے کھاتا ہے، اس کی فطرت ہے، لیکن اب وہ اپنی فطرت کا استعمال نہیں کرے گا بلکہ مالک کے لیے کرے گا۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب شکار تو کتے نے کیا ہے مگر حلال آپ کے واسطے ہو گیا، کیونکہ آپ ہی کے لیے اس نے کیا ہے۔ تو جب اس کا یہ مقام ہو سکتا ہے قلب معلم کا، تو یہ ہمارا نفس بھی جو ہے اگر نفس معلم ہو جائے، یعنی اس پر اتنی محنت کر لی جائے کہ یہ بھی ہمارے ذوق کو پہچان لے اور ہم جو نہیں چاہ رہے ہیں نہ کریں، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کرے، اس کی مشق اس کو کرا دی جائے، تو پھر وہ طاعات میں ہمارا مددگار رہے گا اور معصیت کے چھوڑنے میں بھی ہمارا مددگار رہے گا۔ پھر بھی کبھی کبھی کتا ہے تو کتا پن دکھائے گا، لیکن وہ کبھی کبھی دکھائے گا تب ہم چوکن نہ رہیں کہ بھائی آخر کتا ہی ہے۔ جیسے کہا گیا ہے کہ عاقبت گرگ زادہ گرگ میں شود، گرچہ با آدمیاں بزرگ میں شود، کہ بھائی وہ بھیڑیے کا بچہ بھیڑیے ہی ہوگا، چاہے آدمیوں میں وہ آدمی جیسا بنا دیا گیا ہو، لیکن کبھی وقت آئے گا تو آگا یہی کرے گا۔ جیسے کہا جاتا بادشاہ نے جو ہے بلیوں کو مشق کرائی تھی، شمع لے کر دربار میں ٹھہر لی، بہت مہذب ہو گئے تھے اور معلم ہو گئے تھے، تو وہ جب دربار لگتا تھا ایک ایک بلی ایک ایک شمع لے کر کے ٹھہرتی تھی، سب ان کو مشق کرا دی گئی تھی۔ ایک دن دربار میں کہیں سے چوہا نکل آیا تو سب اپنی فطرت پہ آ گئے، انہوں نے چوہے کے پیچھے دوڑنا شروع کیا سب، تو یہ دوڑی وہ دوڑی، وہ سارا سب قالینیں جل گئی، سب صوفے جل گئے، سب جل گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک دن نفس اپنی اصلیت پہ آ جائے گا تو برس دو برس کے تقویٰ کو آگ لگا کے رکھ دے گا۔ اس لیے اس کو خبردار بھی رہنا پڑتا ہے کہ بالآخر یہ کتا ہی ہے تو کتا پن تو کرے گا کبھی۔ اس لیے بزرگوں نے اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ نفس کا اژدہا دیکھ ابھی مرا نہیں، غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر رسا نہیں، تو کبھی کرے گا، اپنی اصلیت پہ آئے گا۔ اس واسطے آخری سانس تک اس کی اصلیت پہ لوٹنے کے خطرے کی وجہ سے خبردار رہنا، نگہبان رہنا، اس کا نام تقویٰ ہے، اس کا نام پرہیزگارانہ زندگی ہے، اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ یہ مجاہدہ کافر کو نصیب نہیں ہے، اور اسی لیے اس کی زندگی میں اسے کوئی لطف بھی نہیں۔ لطف تو اس کی زندگی میں ہے جو کسی کے لیے جی رہا، اور ہم اللہ پاک کے لیے جی رہے ہیں، ان کی رضا کے لیے جی رہے ہیں، اور ان کی رضا کو پانے کا ہر جتن کر رہے ہیں، ہر طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب ہم مجاہدے کے خوگر ہو جائیں گے تو یہ جو راہ خدا میں تکلیفیں پیش آتی ہیں، اب سوچیں گے بیٹھ کے تو میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، میرے سے یہ نہیں ہو سکتا، ارے تو میں کر ہی نہیں سکتا، ایسے سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب آدمی کرے گا اور اس راہ کے مجاہدے کو برداشت کرے گا، تب اللہ اس مجاہدے میں جو لذت دے گا، تب اسے سمجھ میں آئے گا کہ نہیں یہ کام تو چاہے جان بھی چلی جائے تو اس لذت کے لیے کام کرنا چاہیے، تب اس کو سمجھ میں آئے گا۔ ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں، دیکھنے سے کام ہوگا؟ دیکھنے سے تو کسی چیز کی حقیقت نہیں سمجھ میں آتی، کرنے سے حقیقت سمجھ میں آتی۔ تو مجاہدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا
سب گزارے گئے، نبی گزارے گئے، ہم کون ہوتے؟ اس لیے گزارا جائے گا مجاہدات سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے اور حوصلہ ہمت دے کہ ہم ایک پرہیزگارانہ زندگی کے اپنے لیے پسند کریں، تقوی والی زندگی اپنے لیے پسند کریں، اور اس زندگی کے مجاہدے کو مجاہدہ دکھایا گیا ہے، بنایا نہیں گیا ہے۔ تھوڑا تھوڑا شروع میں محسوس ہوگا، بعد میں تو نہیں۔ ابھی اڑیسہ میں حضرت مولانا جابر صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بارے میں ان کے صاحبزادے بتا رہے تھے کہ ابھی رمضان جو گزرا اس میں وہ ڈائلیسس پہ تھے، اور جس کا ڈائلیسس ہوتا ہے وہ پیاس سے تڑپ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے روزے نہیں چھوڑے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ مرض میں پانی پیتے رہنا پڑتا ہے بہت۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آئندہ زندہ رہوں یا نہ رہوں، میں اللہ کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے نہیں چھوڑا۔ تو اب بتاؤ، مجاہدے میں مزہ آ رہا ہے؟ مزہ نہ آئے تو ڈاکٹر بھی اجازت دے، شریعت بھی اجازت دے، تو کیا مشکل تھی کہ چھوڑ دے؟ لیکن مجاہدہ کرتے کرتے راہ خدا کے مجاہدے عزیز ہو گئے، پیارے ہو گئے، اب اس کا چھوڑنا مشکل تھا۔ تو اس وجہ سے ہم مجاہدات کو کرنے کی مشق کرنا چاہیے، ہم کو عادت ڈالنا چاہیے۔ اس سے جس رات میں انتقال ہوا اس رات میں بھی معلوم ہوا کہ تہجد نہیں چھوڑی انہوں نے، اس رات میں بھی تہجد پڑھی، اور کبھی زندگی میں نہیں چھوڑی نہیں تھی۔ رات کا بڑا حصہ پڑھتے رہتے تھے، سنا تلاوت کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ میں کئی دفعے گیا، ان کے گھر بھی گیا، ان کی زندگی کو دیکھا، بڑے سیدھے سادے مگر مجاہد آدمی۔ تو کام کرنے سے کرتے کرتے مشق ہوتی ہے۔ وہ بھی کبھی جوان رہے ہوں گے، کبھی ان کی بھی خواہشات رہی ہوں گی، کبھی ان کی بھی اپنی زندگی۔ بڑھاپے میں راحت کون نہیں چاہتا، آرام کون نہیں چاہتا، سب کچھ اللہ نے دیا، لیکن اس کے باوجود جب آدمی کوشش کر کے راہ خدا کے مجاہدے کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے، پھر وہ اس کی پسند بن جاتی ہے، اسی میں مزہ آتا ہے، اسی میں زندگی کا سکون ملتا ہے، اس کو چھوڑ کے دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں بھی ایسا ذوق نصیب فرما دے کہ ہم اس کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر اپنی ہر خوشی کی قربانی کر سکیں، اور ہر ناجائز چیز، ہر گناہ، ہر ناپسندیدہ عمل، اللہ کو جو ناپسند ہے ہمارے علم میں آ جائے اور پھر کبھی ہم نہ کر سکے، اللہ ایسی ہمت، ایسا ایمان، ایسا حوصلہ اور ایسی توفیق عطا فرمائے۔